ہمارے اس بزم کے ایک اہم ترین شخصیت علی جناب ارشد صاحب شیخ سعدی ارشد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائس پر تشریف فرما تمام معززین، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی اور کچھ اچھی صلاحیتوں سے مالا مال کیا، جس نے علم کی نعمت میں حصہ عطا کیا، اسی کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کے طفیل میں نے انگریزی سے ایم اے، اردو سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسناد حاصل کی۔ اللہ ہی کے فضل سے میں شعبہ ترجمہ سے وابستہ ہوں۔ میں جناب ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی ڈائریکٹر جلد کا بھی ممنون ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کی خدمات کی قدر اور مجھے اپنے باوقار ادارے کے باوقار اعزاز کا مستحق سمجھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلیکیشن میں بحیثیت ٹرانسلیٹر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ٹرانسلیشن میری ملازمت ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے زبان و ادب کی خدمت ہے۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، مجھ سے بڑے بھی ماہر ترجمہ موجود ہے جو اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں بھی انہی مترجمین کے اسی کارواں کا ایک ادنا سا مسافر ہوں، اور ڈاکٹر خالد نے میری خدمات کی قدر شناسی کی، اس کے لیے ایک مرتبہ پھر میں ان کے اور ان کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً اس ایوارڈ کو حاصل کر کے مجھے دل خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ایوارڈ کی وجہ سے مجھ میں مزید خود اعتمادی پیدا ہوگی اور میں مزید اچھے سے اپنے کام کو انجام دوں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بولتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ مولانا شبلی نعمانی مولانا آزاد کی تحریروں سے کافی متاثر تھے۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی۔ اس وقت مولانا آزاد کی عمر تقریباً 17-18 سال رہی ہوگی، تو انہوں نے ملاقات کے لیے خط لکھا مولانا آزاد کو، اور وہ آئے۔ جب وہ آئے تو مولانا شبلی کچھ تحریر کر رہے تھے، تو شبلی نے کہا فرمائیے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میں مولانا آزاد ہوں۔ تو شبلی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ارے آپ اتنی کم عمری میں یہ صلاحیتیں، آپ تو میوزیم میں رکھے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ واقعہ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر ابو مظہر خالد جو ہے دکھنے میں کم عمر ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں اسی طرح ہیں جس طرح مولانا آزاد کی رہی ہے۔ تو میں ایک بار پھر ان کا مشکور ہوں، اور آپ تمام کا بھی جو پیشنٹلی میری تقریر کو سماعت کیا آپ لوگوں نے، شکریہ۔ اللہ یبارک فیکم۔ آج ڈائس پر جتنے افراد موجود ہیں یقیناً وہ ہمارے ان اعزازات کے مستحق ہیں۔ ہمارے ارشد صاحب بے انتہا مہربان اور مشفق اور صاحب خیر رہے۔ ٹرانسلیشن کے درمیان میں تقریباً ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن سے تقریباً میرا رابطہ 10 سال سے زائد کا تھا۔ اس درمیان میں انتہائی مشفق، خلاقانہ صفات کے حامل اور ہمارے لیے ہمیشہ بہتر سوچنے والے افراد میں تھے۔ میں صرف ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ کے ان احسانات کا ادنا سا خدمت کر سکوں گا۔ لہٰذا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپدا۔ یہ ہمارے علی جناب ارشد صاحب ہے، میری پی ایچ ڈی کے دوران بھی بے انتہا آپ نے مدد کی ہے۔ میں بہت سارے ایسے رموز ہیں جس کو میں شاید یہاں کہہ بھی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ آپ کے جو احسانات مجھ پر ہیں میں اس کو بھلا بھی نہیں سکتا۔ بس صدر شکر کے ساتھ ان کا اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ مجھ ناچیز کو اپنے تحت اشراف رکھا۔